احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس بابرکت مجلس میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع ہے کہ کیا شریعت میں کل 47واں برسی اور ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیا ہم نیکی سمجھ کے وہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نیکی سمجھ کے کام کیا جائے تو اس کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم ایک حدیث سامنے رکھ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی ہے، کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 577 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حدیث ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم فاذا حدثتکم فخذوا عنی فانما ہلک من کان قبلکم بکثرۃ سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، یعنی کہ جو میں نہ کروں میرے صحابہ وہ تم نہ کرو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ کل 47واں برسی مزاروں پر جا کر کے نظر و نیاز چڑھانا، تو منع دکھاؤ کہاں ہے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو منع دکھاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ان سے کہا جائے بھائی یہ جو آپ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت شدہ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر ثابت نہیں ہے تو آپ منع ہی دکھا دیں۔ تو جو لوگ منع کی رٹ لگائے ہوئے ہیں ان بھائیوں کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ اس حدیث کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکونی ما ترکتکم، میرے صحابہ مجھے اس چیز پر چھوڑ دو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، یعنی کہ جو میں نہ کروں وہ تم بھی نہ کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل ثابت ہی نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی عمل، کوئی سنت، کوئی فعل ثابت نہ ہو اور بندہ اس کو کر لے تو یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکونی ما ترکتکم، اے میرے صحابہ اس چیز پر مجھے چھوڑ دو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی دلیل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اور اس سے رک جاؤ، یعنی کہ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب
جو شریعت سے، جو دین سے، جو قرآن سے، جو حدیث سے بات ثابت ہی نہیں، جو صحابہ اکرام کے اقوال سے، صحابہ اکرام کے عمل سے، جو چیز سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہی نہیں ہے، اگر وہ چیز کی جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ چیز بدعت ہے، کیونکہ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دین کی بات کون سی لینی ہے؟ فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، جب میں تم سے بیان کروں فَخُذُوا عَنِّي تو میرے حوالے سے لے لو۔ اللہ اکبر، حوالہ رسول کا چلے گا، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چلے گی، حدیث نبی کی آئے گی تو تب عمل ہوگا۔ فعل، عمل، قول، حدیث، سنت، بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہوگی تو تب اس پر عمل ہوگا، تب اس پر پیرا دیا جائے گا، تب اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، تب اس کے مطابق عبادت کی جائے گی، اور وہ عبادت، وہ عمل، وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عبادت کے مطابق ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ، بس جب میں تمہیں بیان کروں فَخُذُوا عَنِّي تو میرے حوالے سے لے لو۔ پتہ چلا حوالہ رسول کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بابے کا، کسی وڈیرے کا، کسی بڑے کا، کسی مفتی کا، کسی امام کا، کسی محدث کا اور کسی فقیہ کا حوالہ نہیں چل سکتا۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر حوالہ چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی بڑا ہے، کوئی امام ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بابا جی ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑے مولوی صاحب ہیں، اگر کوئی بات دین کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس بات کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرو، اگر قرآن و حدیث کے میزان میں وہ بات پوری اترتی ہے تو ایکسیپٹڈ، اگر قرآن و حدیث کے میزان میں پوری نہیں اترتی ہے تو وہی بات ریجیکٹڈ، وہ نہیں مانی جائے گی، چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے امام نے کہی ہو۔ اور اگر وہ بات جو بزرگ نے، جو پیر نے، جو بڑے نے کہی ہے اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کے میزان میں پوری اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس بات کو مان لو، ایکسیپٹ کر لو، تب وہ بات قابل قبول ہوگی۔ اگر وہ بات بزرگ کی، بابے کی، محدث کی، فقیہ کی، امام کی، مفتی کی، اگر وہ بات، وہ قول اور وہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے اگر مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس میں ایک جملے میں ایک لفظ ہے، فرمایا فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، میرے حوالے سے لینی ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوالہ میرا چلے گا، سٹیمپ میری ہوگی، مہر میری ہوگی، جس عمل کے اوپر مہر میری ہوگی، سٹیمپ میری ہوگی، اور جو عمل میرے عمل کے مطابق ہوگا، جو عمل میرے قول کے مطابق ہوگا، جو عمل میرے فعل کے مطابق ہوگا، وہی عمل معتبر ہوگا، وہی عمل ثواب کا حقدار ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں منظور ہوگا۔ اور اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہ ہوا، تو چاہے وہ عمل پہاڑوں کی بلندی جتنا بلند کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑوں کے کھودنے کے برابر اس عمل پر مشقت کیوں نہ لگتی ہو، رب کعبہ کی قسم اگر اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے تو سن لو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، میرے حوالے سے لے لو۔ اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ایک بات کہی ہے، ایک بات ذہن نشین کر لے، دنیا کا سب سے پہلا انسان، پہلا آدمی، وہی پہلا نبی تھا اور ہادی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو اس دنیا پر اتارا تو کیا فرمایا؟ سورۃ البقرہ ہے قرآن کی 2 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کہا اتر جاؤ تم زمین پر، اور فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، بس اگر میری طرف سے آئے تمہارے پاس ہدایت، اللہ کہہ رہے ہیں منی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہاں سے ایک بات تو صاف معلوم ہوئی کہ ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے، اور آج لوگ ہدایت اس زمین سے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کسی بابے کے پاس، کوئی کسی قبر کے اوپر، کوئی کسی آستانے کے اوپر، اور کوئی کسی درگاہ کے اوپر، اور کوئی کسی بابے کو پکڑے ہوئے ہے، کوئی کسی پیر کو اور کوئی کسی فقیر کو پکڑے ہوئے ہے، اور آج لوگ در بدر پھر رہے ہیں کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کا تعلق آسمان سے یعنی کہ رب سے، ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور فرمایا فمن تبع ہدایا، بس جس نے بھی اس ہدایت کی اتباع کی، اس ہدایت کو مان لیا، اس ہدایت کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اللہ فرماتے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اس پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ یہ دو جملے بہت اہم ہیں، ایک خوف اور دوسرا کیا؟ غم۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کیا آج میں جوان ہوں کہیں بوڑھا نہ ہو جاؤں، بڑھاپا نہ آ جائے۔ خوف ہے آج جوانی ہے کل میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، آج مالدار ہوں کل فقیر نہ ہو جاؤں، آج دولت ہے کل چھن نہ جائے، آج بلڈنگ ہے محل ہے سب چلے نہ جائیں، اور آج میری ٹھاٹھ اور باٹ چاہو جلال اور روب اور دبدبا ہے، کل کہیں یہ سارا چلے نہ جائے۔ اور یہ خوف اللہ کہتا ہے میری جنت میں یہ خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جوانی ہوگی ہمیشہ کے لیے، اور جو نعمت دی جائے گی وہ وافر ہوگی، اس کی کوالٹی بھی بہت اعلیٰ ہوگی، اور کوانٹیٹی میں بھی بے شمار بہت تعداد میں دی جائے گی۔ ہر نعمت جس کا وہ دل میں تصور کر سکے گا اس کو اپنے سامنے پائے گا، جنت کا یہ عالم ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا خوف جنت سے نکل جانے کا خوف نہ ہوگا، پھر چیزوں نعمتوں کے پرانے ہو جانے کا خوف نہ ہوگا، پھر نعمتوں کے کم ہو جانے کا خوف نہ ہوگا، پھر ان نعمتوں کے چھن جانے کا خوف نہ ہوگا جنت کے اندر۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کس چیز کا؟ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو اللہ رب العزت ایک ایسے بندہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا جس نے دنیا میں فقر و فاقہ کی غریبی کی تنگی میں، مشکلوں میں، مصائب میں اور بیماریوں میں زندگی گزاری ہوگی، اور مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی، نہ اچھا کبھی اس نے پہنا ہوگا، نہ اچھا کھایا ہوگا، نہ کبھی اس نے اچھے طریقے کا اور ڈھنگ کا اس نے کوئی جوتا استعمال کیا ہوگا، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر کے اگرچہ تنگی، مصیبتوں اور بیماریوں کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن اس حال میں اور تنگی میں، مصائب میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی تسبیح اور اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو اللہ اس سے راضی تھا۔ اللہ رب العزت کہیں گے اس بندے کو ایک جنت کا چکر لگا کے لے کر کے آؤ۔ صرف جنت کا ایک چکر جب لگا کر کے اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بتا بندے دنیا میں کیسی زندگی تو نے گزاری؟ تو بندہ کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ فرماتے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اس پر خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ چلو پھر اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، بس جب میں تم سے بیان کروں تو میرے حوالے سے لے لو۔ حوالہ چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مور چلے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیمپ ہوگی، اگر دین کے معاملے کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آگے کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا حَلَقَ من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے لوگ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء کرام سے بہت سوال کرتے تھے، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اعتراض کرنے کی وجہ سے وہ پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا جب رسول کی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آ جائے تو پھر سن لو، آ جانے کے بعد، سنت آ جانے کے بعد، حدیث آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے نمونہ آ جانے کے بعد سن لو، پھر
فوراً مومن کا کام ہے کہ وہ اطاعت کرے، چونچرانی اگرچہ مگرچہ چنانچہ ایسا نہیں چلے گا برادری قوم کیا کہے گی، نہیں، بلکہ وہ کیا کرے کہ فوراً اطاعت کرے۔ تو بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نہ کروں وہ تم بھی نہ کرو۔ تو لہذا کل 47واں، یہ ایسی بہت ساری، ہم کیا کہتے ہیں رسم کل، رسم 40واں، رسم ساتہ اور رسم برسی، ہم رسم لگاتے ہیں۔ تو دین میں رسم نہیں ہوتی بھائی، دین دین ہے، شریعت شریعت ہے، اور شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ بس کوئی آدمی شریعت نہیں کر سکتا، کوئی شارع نہیں بن سکتا، کیونکہ شارع صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو شریعت میں حرام و حلال جس کی تمیز ہے سکھائی گئی ہے، وہ سکھانے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق شدہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کی واز ہمیں اوکے میں آئے، تو وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، اسی پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے، نہ کہ ہم وہ اعمال کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، جن پر لوگ فضول ہی کہتے ہیں جی 40واں 40 کا ہنسا بڑا ہے جی، 40 دیکھو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی 40 برس میں، دیکھو جی فلاں کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کو ملو تو 40 برس میں، فلاں جی وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو 40 دن کا بڑا جی، یہ جو 40 کا ہنسا ہے بڑا جی، اس لیے جی سے 40واں ثابت ہو گیا۔ کسی نے 11ویں کو ثابت کیا، والفجر والا یال نشر، اللہ کہتا جی والفجر، فجر والا یال نشر، صبح اور 10 راتیں، 11ویں جی 11ویں ثابت ہوگی۔ بھئی یہ کیا مذاق ہے دین بنا رکھا ہے؟ دلیل اس کو کہتے ہیں، دلیل کہتے ہیں اللہ کا قرآن آ جائے، جس پر حدیث آ جائے، یہی حجت ہے، یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہو کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرنے کا حکم دے دیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ نے خاموشی کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا ہو، تو سمجھ لو یہی صرف دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ان عادات سے، ان شمار سے، یہ فلاں سے دین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو واللہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دین سے مذاق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دلیل کے لیے قرآن و حدیث چاہیے، اور یہ اعداد و شمار، یہ کیا اعداد و شمار، یہ بھی کوئی دین ہے جی ثابت کرنے کے لیے؟ تو لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔